سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور میں عثمان بزدار آپ کو، جہانیہ گردیزی آپ کو، عثمان آپ کی ایڈمنسٹریشن کو، چیف سیکرٹری کو، آپ کی ساری ٹیم کو، میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے وہ قدم اٹھایا جو انشاءاللہ ٹائم یہ ثابت کرے گا کہ آپ ماڈرن ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے، یہ جو آج ایک بڑا زبردست کانسیپٹ آپ نے لانچ کیا کسان کارڈ کا، یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو، تبدیل کرے گا، کیونکہ جو کسان ہیں وہ اصل میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جتنا ہم اپنے کسان کو مضبوط کرتے رہیں گے، ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے۔ تو یہ جو آج آپ نے اناؤنس کیا کسان کارڈ، یہ شروعات ہے، یہ زبردست کانسیپٹ ہے۔ پہلے تو اس سے جو جہانیہ گردیزی نے میرے خیال میں بات کی کہ افریقہ کے ایک ملک نے شروع کیا، جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے رہیں گے، کرپشن نیچے آتی رہے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہوتی رہے گی۔ ٹیکنالوجی اب ایک ایسی چیز ہے کہ سارا پیپر ورک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشوت لی جاتی ہے، جدھر انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے دوسرے انسان سے، وہ انٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا اس کارڈ کی وجہ سے۔ کارڈ کے اوپر آنے سے پہلے میں آج بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ صرف ہمارے دور میں جو کہ کسانوں کو اضافی ملا پیسہ صرف گندم میں، وہ 500 ارب روپیہ ہے۔ ہمارے دور میں جو گندم کی قیمت بڑھی ہے، 2 سالوں میں وہ 500 روپیہ ہے۔ 500 روپیہ گندم کی قیمت، سپورٹ پرائس بڑھا ہے، اور جو اضافی اس کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے۔ اور یہ جو ٹوٹل گنے کی قیمت جو کسانوں کو ملی ہے، مونگی کی قیمت، مکئی کی قیمت، دودھ کی قیمت، اس سے یہ ذرا آپ سب نوٹ کر لیں، 1100 ارب روپیہ اضافی پاکستان کے کسانوں کے پاس گیا ہے۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں دیہات میں ہے، اور یہ جب 1100 ارب روپیہ دیہات میں گیا ہے، تو جو میرا اصل مقصد ہے میری حکومت کا، پہلے دن سے جو میرا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کم کرنی ہے، تو یہ اس ٹارگٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس آیا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے دیہاتی علاقوں میں گیا ہے، اس کا مطلب کہ وہاں حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن میں ابھی آگے آنے چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسان کارڈ
گردیزی صاحب آپ نے کہا کہ 500 صرف اس کی سبسڈی ہے ڈی اے پی کے اوپر. ہم جو کسان کارڈ کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1000 کی ڈی اے پی کے اوپر اب سبسڈی جائے گی, اور یہ سبسڈیز کھادوں کے اوپر کے علاوہ بیج پہ بھی جائے گی اور کیڑے مارنے والی دوائیوں کے اوپر بھی جائے گی. اور جو 2 اضافی چیزیں کہ اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم پھر قرضے بھی دے سکیں گے, اس کی بھی پوری تیاری ہو رہی ہے. اور یہ جب کئی دفعہ فصل فیل ہو جاتی ہے, کسانوں کے برے حالات ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم جب بھی کوئی کلائمیٹ آئے گی, کوئی بری خدا نہ خواستہ ایک کسانوں کی فصل فیل ہو جاتی ہے, یا مثلا آلو کی بالکل قیمت نیچے گر گئی, تو جو کسان نے آلو اتنی محنت سے اگائے ہوں گے ان کے لیے پھر اس طرح کے علاقوں کے لیے اسی کارڈ کے ذریعے پھر ہم انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے, ان کو بھی ہم پیسے دیں گے. میں پھر سے چیف منسٹر صاحب آپ کو اس لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے ٹائم پہ آپ نے یہ کسان کارڈ کے اوپر یہ ساری سب کچھ مکمل کیا, اور اس میں آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, حبیب بینک اور پنجاب کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ اس نے, اور پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن نے, سب نے جنہوں نے مل کے کیا, میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے آپ نے کام کیا, اور یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن یعنی ایک تبدیل کر دے گا کسانوں کی زندگیاں. اب میں آگے جو چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے, جو سارا جو زرعی کا سارا سیکٹر ہے, جو سارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس کو کیا تبدیل کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کو پتہ ہے 300 ارب روپے کا ایک پورا پیکیج ہے ٹرانسفارمیشن کا. اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. آگے کسانوں کو اگر پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں, کام شروع ہے ان کے اوپر, اور ان 2 ڈیمز کی وجہ سے اضافی پانی آئے گا کسانوں کے لیے. یہ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی ڈیمز بنا رہے ہیں, پھر ہم نہریں بنا رہے ہیں, جس طرح جہلم میں بہت بڑا منصوبہ ہے, جو جہلم کے اندر ایک بڑی نہر جو ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہمارے ٹرانسفارمیشن پلان میں 220 ارب روپیہ صرف جو نہریں پکی کرنی اور کھالے پکے کرنے ہیں اس کے اوپر ہے, جس سے کہ اضافی پانی ملے گا. سی پیک کے اندر میں نے خود چائنیز سے بات کر کے تو ایگریکلچر کو سی پیک کے بیچ میں لے آئے ہیں, تاکہ جو بھی ہم چائنیز سے اپنی کسانوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا, وہ پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ چائنا میں ہمارے سے بہت زیادہ پیداوار وہ لیتے ہیں ہر طرح. تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, جو ان کی سیڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس ساروں سے ہم نے سی پیک میں ڈال کے تو ان کی پوری اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر جتنی ہماری ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سیڈ ریسرچ, جو بڑی اچھی پاکستان کی کوالٹی کی ریسرچ انسٹیٹیوشنز تھیں, جو بالکل نگلیکٹ کی وجہ سے, پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے جو نیچے چلی گئی ہیں, ان کو اب ہم پوری طرح ریویمپ کر رہے ہیں. اور دال, آئل سیڈز, سویابین, اسپاگول, یہ ساری چیزیں اب ہم پاکستان میں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو پیداوار کے لیے جو ٹیمپریچر چاہیے ہیں وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے چاہیے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک. تو پاکستان کی زیادہ تر علاقہ 15 اور 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے بیچ میں ہے. اس کا مطلب ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں, اس کا مطلب ہم زیادہ فصلیں سال میں بھی اگا سکتے ہیں. ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں
ان کا ہم اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس تو 12 موسم ہیں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان میں. تو آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے کسانوں کے لیے؟ جو ہمارے پرانے کئی ہم وہی ابھی ہمارے کسان وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے موہنجو داڑو کے